پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، اپنے نبی کو ہم نے اختیارات سے نواز دیا ہے، جس کو جو چاہے وہ عطا فرما دے۔ دین کے اندر بھی میرے نبی کو اختیارات، دنیا کے اندر بھی اختیارات ہے۔ آئیے دین کا ایک اور مسئلہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، میرے آقا آپ اس کا حکم ارشاد فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی آقا مجھ میں تو اتنی طاقت اور استطاعت ہی نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں، میں کیسے غلام آزاد کروں گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر روزہ توڑنے کا دوسرا حکم یہ ہے کہ جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 بندوں کو کھانا پیش کرو۔ عرض کی میرے آقا میں اتنا مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں کہ میں 60 بندوں کو کھانا کھلا سکوں، آقا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پھر روزے کا تیسرا حکم یہ ہے کہ 60 روزے رکھو، جا کے مسلسل 60 روزے رکھو۔ جب یہ حکم سنا نا تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں میرے آقا اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت ہوتی تو ایک کیوں توڑتا، ایک کیوں توڑتا؟ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 روزے رکھ سکوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا دیے، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، تھوڑا وقت گزرا تھا، ایک صحابی کھجوروں کا نا ایک ٹوکرا لے کر آ گیا، آ کے نبی کی بارگاہ میں نا پیش کیا، عرض کی آقا یہ قبول کر لیجئے۔ میرے آقا نے کھجوروں کا وہ ٹوکرا لیا نا تو ارشاد فرمایا وہ صحابی کدھر ہے جو روزے کا مسئلہ لے کر آیا تھا؟ وہ صحابی آگے بڑھے، عرض کی آقا میں ہوں، میں آیا تھا مسئلہ لے کر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، جا کر مدینے کے فقراء میں بانٹ دو، مدینے کے غریبوں میں فقیروں میں بانٹ دو، تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ تو غریب ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا مسکرانے لگ پڑے، ارشاد فرمایا جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، خود بھی کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میرے نبی کا اختیار دیکھیے، روزے کے کفارے کا حکم یہی ہے کہ غلام آزاد کیا جائے یا 60 بندوں کو کھانا کھلایا جائے یا 60 روزے مسلسل رکھے جائیں۔ لیکن صحابی عرض کرتے ہیں آقا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی جاؤ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، خود بھی کھا لو، گھر والوں کو بھی کھلا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے نبی کا اختیار کہ میرے نبی دین کے مسائل کے اندر بھی اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ جس کے لیے جو چاہیں مسئلے کو استثناء کر دیں، مسئلے کو الگ کر دیں کہ اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ دین کے اندر بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کو اختیارات سے نوازا ہے کہ میرے نبی سے جو مانگا جائے وہ عطا کر دیے جاتا ہے۔ آپ کو سناتا ہوں کہ اگر نبی کی بارگاہ میں دنیا کا کوئی سائل آئے، دنیا کا کوئی سوال لے کر آئے، کوئی چیز مانگنے آئے، میرے نبی اس کو کس طرح عطا کرتے ہیں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر نا مد مقابل فوج کی طرف سے تیر چلا نا تو تیر آ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگ گیا۔ تیر لگنے کی وجہ سے نا آنکھ کا ڈیلا نکل کے باہر آ گیا، آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا۔ ہوا یہ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنکھ کا ڈیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھتے اور چلتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، جا کے عرض کرتے ہیں میرے آقا تیر لگا ہے، میری آنکھ کا ڈیلا نکل آیا ہے، آقا مجھے آنکھ عطا کر دیجئے، آقا مجھے آنکھ دے دیجئے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، آنکھ بنانا
جسم عطا کرنا یہ تو رب کائنات کا کام ہے. رب جسم پیدا کرتا ہے, رب جسم کے اعضاء بناتا ہے, لیکن صحابی رسول آنکھ لینے کے لیے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, جا کے سوال کرتے ہیں آقا مجھے آنکھ عطا کر دیجئے, قربان جائیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ میرے صحابی جاؤ مسجد کے اندر جا کر کچھ نفل پڑھو, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو, اللہ سے جا کے سوال کرو, رب آنکھ عطا کرے گا. نہیں نہیں نہیں, میرے آقا کی رحمت جوش پہ آئی نا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی, میرے پیارے قتادہ, تجھے آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو آنکھ لینا چاہتا ہے یا جنت لینا چاہتا ہے؟ عرض کی میرے آقا میں سائل مانگنے کے لیے آیا ہوں نا, میں منگتا ہوں, مانگنے کے لیے آیا ہوں. آقا میرے مانگنے پر مجھے آنکھ دے دیجئے, اپنے کرم سے مجھے جنت بھی عطا کر دیجئے. صحابہ اکرام مرضوان کا عقیدہ کتنا پیارا تھا, کتنا سچا عقیدہ تھا کہ نبی کی بارگاہ سے مانگا جائے تو منگتا کبھی خالی نہیں جاتا, اس سائل کو ضرور عطا کیا جاتا. عرض کیا کہ میں تو مانگنے کے لیے آیا ہوں, میرے مانگنے پر دیجئے, اپنے کرم سے یہ بھی عطا کر دیجئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لاب دہن نکالا, حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگایا, آنکھ کا ڈیلا اٹھا کے نا آنکھ والے مقام پہ رکھ دیا اور اوپر ہاتھ پھیر دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری دوسری آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ روشن ہو گئی جس پہ میرے نبی نے ہاتھ پھیر دیا تھا, جس پر میرے نبی نے ہاتھ پھیر دیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی, کہ نبی کی بارگاہ سے سائل مانگنے جائے, میرے نبی یہ کہیں کہ یہ نہیں دے سکتا, یہ نہیں دے سکتا, وہ نہیں دے سکتا, ایسا نہیں. سائل جو بھی مانگنے جاتا ہے میرے نبی عطا فرما دیتے. اچھا بخاری کی حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی پتہ کون ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گنبد خضرا کے نا سائے کے نیچے بیٹھ کر کئی سال انہوں نے حدیث کا درس دیا, کئی سال حدیث پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو. ایک رات سوئے نا, خواب کے اندر میرے نبی تشریف لے آئے. آقا نے آ کے ارشاد فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان چلے جاؤ اور ہندوستان جا کے نا میری حدیث کا درس دیا کرو, وہاں جا کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیا کرو. صبح اٹھے تو خواب پہ نا غور نہ کیا, سارا دن گزر گیا. دوسری رات آئی تو دوبارہ خواب آ گیا, دوبارہ میرے نبی خواب کے اندر تشریف لے آئے. فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان چلے جاؤ, وہاں جا کر حدیث کا درس دیا کرو. صبح اٹھے پھر خواب پہ غور نہ کیا, سارا دن گزر گیا. تیسری رات آ گئی, دوبارہ خواب کے اندر میرے آقا جلوہ فرما ہو گئے. فرمایا عبدالحق میرا پیغام تیری طرف ہے, جاؤ ہندوستان چلے جو, جا کے حدیث کا درس دیا کرو. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ مجھے اپنے قدموں سے دور کر رہے ہیں, آپ مجھے اتنی دور بھیج رہے ہیں. آقا جب عبدالحق پریشان ہوتا ہے نا, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, تو عبدالحق آپ کے گنبد کو دیکھتا ہے, وہ بیماری ٹل جاتی ہے, وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. آپ مجھے کیوں دور کر رہے ہیں؟ تو جملہ سنیے گا, میرے نبی فرمانے لگے عبدالحق ہندوستان چلا جا, وہاں کوئی پریشانی آئے گی نا, یہاں گنبد کو دیکھتا ہے, وہاں گنبد والا خود آ جایا کرے گا, وہاں گنبد والا خود آ جایا کرے گا, جا چلا جا. تو وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے جمعۃ المبارک کا دن ہے, اور یہ وہ جمعہ ہے کہ جس پر میرے نبی کے لیے نا ممبر بنایا گیا. پہلی دفعہ ممبر پر میرے نبی تشریف فرما ہوئے. اس سے پہلے میرے آقا کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے, اور اس خشک تنے کو اٹھایا مسجد کے کونے میں رکھ دیا گیا, اور میرے آقا ممبر پر بیٹھے ہیں, صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا,
مسجد کے کونے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے نا، بلک بلک کے روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ فرماتے ہم نے ادھر دیکھا، پیچھے دیکھا، ادھر دیکھا، لیکن ہمیں کوئی رونے والا نظر ہی نہیں آ رہا کہ رو کون رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے، میں صدقے یا رسول اللہ، میرے آقا کے اختیارات اور میرے آقا کے کمالات کیسے ہیں کہ آقا کونین ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، میرے آقا چلتے چلتے نا مسجد کے اس کونے میں چلے گئے جہاں کھجور کا تنا پڑا ہوا تھا، میرے نبی اس کے قریب جا کے نا اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ رونا بند ہو جاتا ہے اور میرے آقا کے لبے مبارک جنبش کرتے ہیں، رحمت کے پھول جڑتے ہیں۔ میرے آقا خشک تنے سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اے تنے، پہلے میں تیرے ساتھ ٹیک لگاتا تھا نا، آج ٹیک چھوٹ گئی تو میری محبت اور جدائی میں رو رہا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے دنیا میں لگاتا ہوں، تجھ سے دنیا والے پھل حاصل کریں گے، اور اگر تو چاہتا ہے تجھ کو جنت میں لگا دیتا ہو، تجھ سے جنتی پھل حاصل کریں گے۔ میرے نبی کے اختیارات دیکھیے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو کیسے اختیارات سے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ چاہیں تو دنیا بھی دے سکتے ہیں، چاہیں تو آخرت بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو جنت بھی عطا کر سکتے ہیں۔ جب اس خشک تنے کو میرے نبی فرماتے ہیں نا اگر تو چاہے تو دنیا لے لے، چاہے تو جنت لے لے، وہ خشک تنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا آج تیرے نبی سے مانگنے کا وقت آ گیا ہے، آج مجھے زبان دے دے، آج مجھے بولنے کا موقع دے دے۔ رب کائنات نے خشک تنے کو زبان عطا کی، وہ زبان سے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر آج مجھے عطا کرنے پہ آئے ہیں، اگر آج مجھے دینے پہ آئے ہیں تو مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت عطا کر دیجئے، مجھے جنت کے اندر لگا دیجئے، جنتی مجھ سے پھل حاصل کریں گے۔ قربان جائے میں صدقے یا رسول اللہ، جب خشک تنا جنت مانگتا ہے نا، میرے نبی یہ نہیں فرماتے کہ میں جنت نہیں دے سکتا، میں دنیا دے سکتا ہوں، نہیں، میرے نبی کے اختیارات میرے آقا کریم نے اپنے ممبر شریف کے نیچے نہ گڑا کھدوایا اور خشک تنے کو زمین کے اندر دبا کے نا اوپر مٹی کو ڈال دیا اور صحابہ سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر آج میں اس کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا، آج اس کو میں اپنی رحمت سے حصہ عطا نہ کرتا تو یہ قیامت تک میری محبت اور جدائی میں یوں ہی روتا رہتا، اسی طرح آنسو بہاتا رہتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے نبی کو ایسے اختیارات سے نوازا ہے کہ مانگنے والا میرے نبی کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا۔